کی رحمت کی دھولیاں لگاتی ہیں. خیر عورت پھر آئی, اس پہ زنا حد لگائی گئی, اس کو کنکر لگنے سے ایک خون کا چھینٹا کسی بندے پہ گر گیا, کہنے لگا اچھا بھلا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا اس کے عیب پہ, ایویں آ کے زنا کی سزا لگوائی اور فوت ہو گئی. سنو عزیز ساتھیوں سنو, اللہ کرے آج ہم بھی شرک سے توبہ کر کے جائیں, آج ہم بھی یہ پیغام دلوں میں لے کر جائیں کہ ہم نے ایسی توبہ کرنی ہے ایمان میں سے شرک کو پکا پکا دفع کر کے رکھ دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ مدینہ کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو ساری بستی کے لوگ اللہ معاف کر دے, اتنی سچی توبہ کی ہے. بس یہ سوچ لیجئے یہ عنوان شروع ہونے سے پہلے, اگر قرآن سن کے بھی ہم نے شرک سے توبہ نہیں کرنی, ہم نے غلط کو غلط نہیں کہنا, حق کو حق نہیں ماننا, سچ کو سچ نہیں ماننا, اور قرآن کی آیتیں سن کے بھی ہم پہ اثر نہیں ہونا, تو پھر آسمان سے اب فرشتے دوبارہ نہیں اترنے. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی, ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ والا امن ہے, ایسے لوگ سچے ہدایت والے ہیں, اور شرک کے بارے میں بے خوف نہیں رہنا چاہیے, اس کے بارے میں ہر وقت پریشان اور غمگین رہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو انی اخاف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, اے لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا سب سے زیادہ خوف ہے نا اپنی امت پر, اس بات کا خوف ہے کہ یہ شرک اصغر میں نہ پڑ جائے. اکبر کی بات نہیں ہوئی, ابھی اکبر کی تو بات ہی نہیں ہوئی. مجھے خوف ہے اپنی امت میں کہیں یہ شرک اصغر میں نہ پڑ جائیں. پوچھا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا چیز ہے؟ فرمایا الریا, لوگوں دکھلاوا شرک اصغر ہے, کہ عبادت اللہ کی ہے, نماز اللہ کے لیے, صدقہ اللہ کے لیے, قرآن اللہ کے لیے, حج عمرہ اللہ کے لیے, مگر آپ عبادت بھی کرو لیکن اس عبادت میں مقصد ریاکاری ہو, دکھلانا ہو, لوگوں کی بلے بلے ہو, لوگوں سے شاباش لینی ہو, اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں, اس لیے کہ لوگ کہیں حاجی صاحب, اس لیے کہ لوگ کہیں واہ واہ قاری صاحب. فرمایا مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ خوف ہے یہ نہ ہو میری امت شرک اصغر میں پڑ جائے. کیا آپ کے ہمارے دلوں میں بھی یہ خوف اس طرح زندہ ہے؟ ذرا سوچئے کتنی دفعہ آپ نے قدم اٹھاتے وہ سوچا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے, کتنی دفعہ آپ کے ہاتھ کوئی عمل کرتے فقط اس لیے رک گئے کہ یہ ہاتھ مجھے ریاکاری کی طرف بلا رہے ہیں, یہ ریاکاری تباہی کا باعث ہے. ابھی یہ چھوٹے شرک کی باتیں عزیز ساتھیوں, چھوٹے شرک کی, سوچو بڑا ظلم کتنا بڑا ہوگا. قیامت کے دن نہ کچھ لوگ آئیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے ایھا المراؤون, اے ریاکارو, تم ساری زندگی ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے عمل کرتے آئے ہو, اب جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے عمل کرتے آئے ہو اور جاؤ ان سے جا کے اپنا اجر لے لو. اللہ, اس محشر کے میدان میں کوئی اجر دے سکتا ہے کسی کو؟ سب زیرو, ختم, سب نیکیاں تباہ, ساری محنتیں صفر ہو کے رہ گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ جس کے لیے کرتے رہو اجر لے کے آؤ. تم کرتے تھے صدقے, نمازیں پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, تمہارا مال کا دینا بڑا معروف تھا, تم جہاد بھی کرتے تھے, مگر مقصد اور سوچ یہ تھی لوگ اچھا کہیں, تعارف اچھا بن جائے, نیک نامی اس کا مقصد ہو, اس میں اللہ کی رضا تو تھی نہیں. انا اغنى الشرکاء, سمجھ لیجئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انا اغنى الشرکاء, لوگوں میں اپنے شریکوں سے بری ہوں. جب کوئی میں رب کے ساتھ شرک کرتا ہے, میں اس بندے کو, اس کے سارے عمل کو, سارا کا سارا اپنے شریکوں کو دے دیتا ہوں, مجھے وہ ملا جلا مال چاہیے ہی نہیں. اللہ کو چاہیے خالص مال. اگر نماز میں تھوڑا سا حصہ اس کا بھی ہے نا کہ ابا جی خوش ہو جائیں, لوگ کہیں کہ پہلی صف کا نمازی ہے, 99% آپ کی رضا اللہ کا مقصود ہے, 1% اگر لوگوں کی رضا مقصود ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
انا اغنى الشرکاء، میں اپنے شریکوں سے بیزار ہوں، غنی ہوں، مجھے وہ عمل نہیں چاہیے تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیا میرے دل میں اتنا خوف ہے اپنی عبادتوں کا؟ کیا کبھی میں نے نماز پڑھتے سوچا کہ یہ نمازیں تو صرف نماز پڑھنا چھوٹی بات نہیں ہے، نماز قائم کرنا بھی بڑی بات نہیں ہے، 5 وقت مسجد آنا بھی بڑی بات نہیں ہے، جماعت سے پڑھنا بھی بڑی بات نہیں ہے، خشوع و خضوع سے پڑھنا بھی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے نماز بھی پڑھے، مسجد میں بھی آئے، جماعت سے بھی پڑھے، اخلاص سے بھی پڑھے، اور تھر تھر کانپے کہ اس نماز میں کہیں لوگوں کا حصہ نہ ڈال جائے، یہ ایک اللہ کے لیے ہو۔ فرمایا اس شرک کا مجھے خوف اپنی امت پر سب سے زیادہ، اور ہم بے خوف، اس لیے تو چیخیں نہیں نکلتی، ہو ہی نہیں سکتا مسلمان کے دل میں یہ خوف زندہ ہو کہ کہیں ساری زندگی کی محنتیں ضائع نہ ہو جائیں اور اس کی زندگی میں اضطراب نہ آئے، بے چینی نہ آئے، اس کو یہ خوف پریشان نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے، ایک شخص گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے، بس سنتے آئیے گا، یہ باتیں بھی چھوٹے شرکی ہیں، بڑے شرکی تو بھی بات ہی نہیں کی۔ یہیں سے اندازہ کیجئے گا عزیز ساتھیو، جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، جب ہم اللہ تبارک و تعالی ذو الجلال والاکرام احکم الحاکمین وحدہ لا شریک، اس کی عظیم ذات، صفات، کمالات، افعال، معاملات میں ہم کسی کو حصہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، ہم کتنے بڑے ظلم کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ ایک شخص گیا، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے مجمع لگا ہوا ہے، مجمع میں نا ایک سفید باریش بزرگ بیٹھے ہیں، پوچھے یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہی تو ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، جس کو ابو ہریرہ کا دیدار ہو گیا، ظاہر نصیب امام المحدثین کا دیدار ہوا۔ پہلا سوال، کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آج مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے خود اللہ کے رسول سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ نے نا یہ حدیث بیان کرنے لگے، اور بیان کرنے سے پہلے بھی ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ اللہ تاب نہ لا سکے مسلمان بے خوف، اور صحابہ سے چند جملے منہ سے نہیں نکالے جا رہے اس خوف کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے۔ فکر صرف یہی ہے کہ اللہ کو خوش کرنا دنیا میں ہے، لوگوں کو خوش نہیں کرنا، اور صرف اس کو خوش کرنا ہے، اور کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور اس کی عبادت میں کہیں ہم شرک نہ کر بیٹھے، کہیں عمل ضائع نہ ہو جائیں، کہیں محنتیں اکارت نہ ہو جائیں، کہیں کاوشیں ساری کرنے کے باوجود بھی جہنم کا ایندھن نہ انسان بن جائے۔ دوسری دفعہ حدیث بیان کرنے کے لیے ہوش سنبھالا، پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، تیسری دفعہ بھی زمین پہ گر گئے، پھر حدیث بیان کرنے لگے، کہنے لگے لوگوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اول ما یفجر بہ النار ثلاث، لوگوں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی نا جن 3 چیزوں سے، ان کی تعداد 3 ہے۔ 3 بندوں سے جہنم کا آغاز کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی نعمتیں رکھے گا، اس کو گنوائے گا۔ یہ جو آپ میں سے شہادت کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، یہاں سے شہادت کے لیے پہنچ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ چند چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گنوائے گا، اے میرے بندے بتا، پوری دنیا اپنے کاموں میں پھنسی ہوئی تھی، میں نے تجھے توفیق دی، تجھے فرصت دی، تجھے جذبے دیے، وہ ہمت اور ولولہ دیا جو تجھے اپنی زندگی سے نکال کے میدان مقتل میں لے گیا، اور وہاں تو شہید ہو گیا۔ کہے گا ہاں اللہ تیری سب نعمتیں ہیں۔ فرمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس شہید کو پکڑو اور پکڑ کے جکڑ کے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ، اب اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تو نے شہادت حاصل کی، مگر تیری شہادت کا مقصد یہ تھا لِيُقَالُ لَهُ جَوَّادٌ، تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ اتنا بہادر اور اتنا سخی، تیرے نام کے اشتہار اور بورڈ لگ گئے، تیرے خاندان اور قبیلے والے فخر کرے کہ ہمارا فلاں شہید ہے۔ فرمایا سب نیکیاں ضائع اور جہنم میں شہید کو ڈال دیا جائے گا۔
اگلی کیٹیگری ہم لوگ، اللہ اکبر، قاری قرآن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے بتا جب لوگ دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے تھے میں نے تجھے توفیق دی، تو نے قرآن یاد کیا، تو نے قرآن سیکھا، میری توفیق سے ہی سیکھا نا، اب بتا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے بھی کوئی کمی نہیں کی، میں نے بھی جمعے پڑھا کے قرآن سنا کے تیرے بندوں کو تیرے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ ہے، کذاب ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے قرآن گا گا کے پڑھنے کا مقصد لوگوں کی بلے بلے تھا، قاری صاحب کہلانا تھا، امام القرہ کہلانا تھا، اس نے لوگوں کی بلے بلے کے لیے کیا، اس کو مل گئی لوگوں کی بلے بلے۔ میرے پاس اس کا کچھ نہیں ہے، انا اغنی الشرکاء، میں اپنے شریکوں سے بری ہوں، جو کوئی کام کرے گا اس میں میرا حصہ بھی اور شریکوں کا حصہ بھی، اللہ وہ سارا حصہ اس کے منہ پر مار دے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تیسرا بندہ، یہ تینوں وہ بندے ہیں جس کے لیے آپ اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ابھی تو ہم میں سے ایسا کوئی ہے نہیں الا ماشاءاللہ۔ تیسرا بندہ سخی اور مالدار لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے انعامات رکھیں گے، اے میرے بندے بتا میں نے تجھے مال و دولت نہیں دیا تھا، تیرے پہ خزانے کھول دیے تھے، لوگ غربت کی چکیوں میں پس رہے تھے، تجھے مال بھی بڑھا دیا اور توفیق بھی دی خرچ کرنے کی۔ وہ کہے گا یا اللہ پھر ہم نے بھی کوئی کم دسترخوان نہیں چلائے، ہمارے ڈیروں پہ بھی رونقیں لگی رہیں، ہماری تو تنظیمیں بنی ہوئی تھی کھانا بانٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بھی جھوٹ ہے، اس لیے مال لٹاتا تھا، لوگ اس کو سخی کہیں، لوگ اس کی بلے بلے کریں، اب اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتائیے یہ ابھی شرک اصغر کرنے والے لوگوں کا انجام ہے، ابھی تو شرک اکبر کی بات نہیں شروع ہوئی۔ او بھائی امن سے رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ، ہلائیے اپنے ذہن کو، دل میں جگہ دیجیے ان باتوں کو۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی رضا نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ زندگی ضائع کر رہے ہیں، آپ دنیا بھی اکارت کرنے کی کوشش میں ہیں، آخرت بھی برباد کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ کے لیے خالص توحید والے ہو جائیے، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیے، ایک رب کو پکارنے والے ہو جائیے، ورنہ بہت قریب ہے سب محنتیں ریاضتیں ضائع ہو جائیے۔ اور سنیے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ فرمایا اکثر بندے جو اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں نا، ایمان کوئی نہیں لاتے بلکہ شرک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے شرک ہو سکتا ہے، یعنی ان کے نام کا ایمان ہے، ان کے سینوں میں شرک گھسے ہوئے ہیں، اللہ پہ صرف اوپر اوپر سے ایمان ہے، ان کے سینوں میں شرک گھسے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ ایمان لانے والے شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کو اور ہمیں چاہیے نا ذرا پڑھنا نہ شروع کر دیں شرک کس کو کہتی ہیں۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دجال آئے گا اس وقت زمین پہ دو حالتیں ہوں گی، اور دونوں حالتیں ہمارا دل مانتا ہے کہ اس وقت موجود ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ پوری زمین پہ بھوک چھائی ہوگی، اللہ ہے یعنی غربت کی انتہا۔ اور دوسری بات سنیے، فرمایا پوری زمین پہ جہالت چھائی ہوگی، اللہ۔ اب دیکھ لیجیے، علم نام کی چیز نہیں، شعور نام کا ایک لفظ نظر نہیں آتا کہیں، قرآن اور حدیث اور تعلیم اور عقیدہ اور عمل نام کی چیزیں نظر نہیں آتی، ہر طرف جہالت کا دور بار ہے، ہر طرف غربت دندلاتی پھر رہی ہے۔ وہ بچائیے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو اس قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اپنے اخلاص کے ذریعے سے، اور شرک کی نجاست سے بچ کے، شرک کی پلیتی سے بچ کے۔ اور یاد رکھیے اگر بندہ ساری کوششیں کر کے بھی اللہ کے حضور پیش جائے، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ بے شک اللہ رب العزت نے حرام کیا اپنی جنت اس بندے پر جس نے شرک کیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ،
جو شرک کر کے اللہ کے پاس آیا اللہ نے اس پر اپنی جنت حرام کر کے رکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لقی اللہ وهو يدعو من دون اللہ ندا حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے آخرت میں آ گیا اس کی حالت یہ تھی اس زمین میں اللہ کے علاوہ ندا کہتے ہیں اس کے کاموں میں تھوڑا سا حصہ کسی غیر اللہ کا تھا۔ غیر اللہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، حجر بت شجر سب کچھ، قبریں بھی ہو سکتی ہیں۔ فرمایا جو اس حال میں اپنے اللہ کو ملا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، پھر اللہ نے یقیناً ایسے بندے پر اپنی جنت حرام کر کے رکھی۔ آپ کو مثال دوں ندا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محفل میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں نا ترانے اور نغمے پڑھ رہی ہیں۔ ایک بچی نے عربی کے شعر پڑھتے پڑھتے کہا وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ محمد چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی کو مخاطب کر کہا اجعلتنی ندا، اے بیٹی تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ندا معبود بنا لیا۔ صرف وہ ہوتا ہے جو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ محمد بھی اللہ کا بندہ ہے، سب اس کے بندے ہیں، خالق ایک ہے، باقی سب مخلوقیں ہیں۔ ہاں مخلوق میں سے سب سے افضل ترین شخصیت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وقت نے اجازت نہ دی، میں آپ کو اختصار سے بتا دیتا ہوں۔ یہ جو آیتوں کا میں نے آپ کو حوالہ دیا 81 سے 90 تک آپ پڑھیے، اللہ احکم الحاکمین نے بیان کر کر کے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا یہ توحید کی دلیلیں ہیں جو ہم نے اپنے ابراہیم کو دی۔ ہم نے توحید دے کے ابراہیم کو سب سے بلند کر دیا۔ میرے ابراہیم نے دلیلیں دے دے کے دنیا کے جھوٹے معبودوں کو، ان کے شرک کو شرک ثابت کیا، حق کو حق ثابت کیا۔ ہم نے اپنے ابراہیم کو عزت سے نواز دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے اپنے ابراہیم کو اسحاق بیٹا دیا۔ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ فرمایا ہم نے پھر یوسف بھیجے، داؤد بھیجے، ہارون بھیجے، یعقوب بھیجے، اور ایک ایک کو ہم نے ہدایت دے کے بھیجا، سب کو ہدایت بانٹ کے بھیجی۔ یہ انبیاء کی فہرست یاد رکھیے گا۔ فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ فرمایا زکریا بھی ہمارے نبی تھے، یحییٰ بھی ہمارے نبی تھے، الیاس کو بھی ہم نے نبی بنا کے بھیجا۔ لوگوں یہ سارے کے سارے نیک صالح اور متقی لوگ تھے۔ اور آگے فرمایا واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین۔ ہم نے اسماعیل کو بھی بھیجا، ہم نے یونس کو بھی بھیجا، ہم نے لوط کو بھی بھیجا، اور ہم نے ان سب کو پورے جہانوں پر فضیلت دے کر بھیجا۔ علیہم السلام ومن آبائہم، ان کے باپ دادا میں سے بھی، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے بھی، واخوانہم، ان کے بھائیوں میں سے بھی، واجتبیناہم، ہم نے ان سب کو چن لیا تھا، وہدیناہم، ہم نے ان سب کو ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ چنے کس نے؟ اللہ نے۔ ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے۔ نام لے لے کر سنتے آئیے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، نام لے لے کر انبیاء گنوائے جا رہے ہیں۔ وَذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، لوگوں یہ ہوتی ہے اللہ کی ہدایت، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے تمہارے رب کی ہدایت۔
یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے یہ ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ آپ انبیاء گھر جا کے گننا، 18 نبیوں کا ذکر کیا اور سب کے بارے میں بتایا، ہم نے سب کو ہدایت دی، ہم نے سب کو صراط مستقیم پہ چلایا، ہم نے سب کو چن کے دنیا میں بھیجا، آخر میں فرمایا میرے بندو وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے نبی بھی میرے ساتھ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں نے ان کے سب عمل ضائع کر کے رکھ دیا۔ اللہ، چھوٹا مسئلہ، چھوٹا مسئلہ ہے کوئی؟ کیا کوئی نبی اللہ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے؟ نہیں، کر ہی نہیں سکتا۔ بس بندوں کو بتایا، بندوں دھیان سے جینا، اپنے عقائد کی خود فکر کرنا۔ ممکن ہے میری بات آپ کو ہدایت نہ لگے، لیکن آپ کی ذمہ داری اپنی زندگی میں ہدایت ڈھونڈنا، اس ہدایت تک پہنچنا، توحید پہ زندہ رہنا، توحید پہ موت حاصل کر کے جانا۔ اور اللہ حکم الحاکمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد صرف ان نبیوں کی بات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگے، ہم آپ کے سب عمل ضائع کر کے رکھ دیں۔ ہم بہت بڑے عقائد کے طوفان میں عزیز ساتھیوں وہ پھنسے ہوئے ہیں، بھنور میں سارا معاشرہ پھنسا ہوا ہے۔ لیکن میری باتیں یاد رکھیے گا، اگر میری بات ممکن ہے حق آپ کو نہ لگے، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے وہ توحید خالص کو ڈھونڈے، اس پر عمل کرے، شرک سے بچ کے زندگی گزارے۔ اگر وہ کسی شرک میں بھی مبتلا اللہ کے حضور آ گیا، اللہ کو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، سب کوششیں اس کی ضائع ہو جانی ہیں، سب محنتیں اس کی برباد ہو جانی ہیں۔ یہ ڈرانا ہماری ذمہ داری تھی، اور اس ڈرانے میں کسی کا خوف ہم پہ غالب نہیں آیا، کیونکہ حق اور سچ بات یہی ہے، اور اسی کا ہم نے پیچھا کرنا ہے۔ اسی کے عقیدے کے اوپر انسان اللہ کے حضور اٹھایا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے۔ آج وقت ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچئے، یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اس کی باتیں ہیں، یہ ہدایت کا منبع، مرکز، محور ہے۔ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چمٹ کر پکڑ لے۔ سورۃ الانعام 81 سے 81 سے 90 تک کی آیتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد کے باطل ہونے سے بچائے، توحید خالص عطا فرمائے، سب پر اپنا فضل اور اپنا رحم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔